السلام علیکم۔ یا اللہ، موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ رزق میں اضافہ کر دے تو ڈر جاؤ، جھک جاؤ کہ کہیں آزمائش تو نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب اختیار ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کو حقیر اور خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کو نرم بستروں پر لیٹتے ہوئے دعا کیا کرے، یا اللہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہو، آمین۔ لوگ نہیں بدلتے، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کرے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ الحمدللہ، حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرے میرے اللہ ہر راستے کھول دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔ بے شک جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ون ڈے اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ، وارے زمانہ۔ ہمارے معاشرے میں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنا مر جائے تو پھر قبرستان سے وحشت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ زندگی ذرا سی لمبی ہو جائے تو اولاد اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ دنیا کا سارا دکھ ایک طرف اور عید کی صبح اپنے پیاروں سے عید ملنے پر قبرستان جانے کا دکھ ایک طرف۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا بند کرے، ان سے جلنا بند کرے، اپنے جھاڑو جیسے بالوں پہ کنگھی کرے، اپنے خشک منہ پہ لوشن لگائے، اپنے ناخن تراشے، اپنی پھٹی ایریوں کو ٹھیک کرے اور ان کے سب کے ساتھ اپنی اولاد کو تمیز سکھائے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ جدو فیصلے رب دے ہوون پھر روئی دا نہیں من لئی دائے۔ کسی مسئلے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے سامنے رکھ کر دیکھا جائے۔ آپ اس پہاڑ پر چڑھ ہی نہیں سکتے جس کی موجودگی ہی انکار کرتے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ میں تجھ سے مہنگی ترین آسائشوں کا طلبگار نہیں، بس میرے مستقبل کو اتنا خوشگوار بنا دے کہ میں ہر وہ درد بھول جاؤں جو مجھے رلاتا ہے اور مجھے بالکل اکیلا کرتا ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔
انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو۔ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کریں، ہر کوئی سچا نہیں ہوتا۔ 52 پتے ہوتے ہیں تاش کے، ہر کوئی پکا نہیں ہوتا۔ بات وفاؤں کی ہوتی تو کبھی نہ ہارتے، بات نصیب کی تھی کچھ کر نہ سکے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور انسان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، چلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تویز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ بن مانگے بری دنیا آپ کے پر قربان کر دیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہے، چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہے، بھلے ہانپتے ہانپتے وہی جب جائے۔ مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ جہاں لگے تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، مسکرا دے، خود کو مضبوط کر لے۔ ہر جگہ ہر دفعہ وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہوتا، مسکرا کر اگلے کے رویے کو ہوئی رد کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ سدا کسی کے لیے بھی اہم نہیں رہ سکتے، خواہ آپ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو۔